بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ احباب ذی وقار، اللہ کی رحمت سے آج ہمارا خیر آبادی رضوی درس نظامی کا لیکچر نمبر 20 ہے، اور ہماری درسی رسالہ فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 17 ہے۔ اور آج اس رسالے کے جو اسباق ہیں افعال مشتقہ کے بعد اسماء مشتقہ کے، اس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ اسماء مشتقہ میں اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، حاصل مصدر ہے۔ بظاہر تو ان کے الگ الگ اسباق ہیں، سبق نمبر 16، 17، 18، 19، 20، 21، لیکن ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر تھوڑی توجہ کی جائے تو۔ اس میں فاعل اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس سے کوئی کام صادر ہو، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں نا۔ شروع میں آپ نے پڑھا تھا، یہ ذرا دیکھیے۔ جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ یہ تو ان کی تعریف تھی، اسم فاعل کام کرنے والا اور اسم مفعول جس پر کام واقع ہو۔ اب ان کے بنانے کا طریقہ اگلے صفحے پہ چلے جائیں نظم میں، تو کہتے ہیں اسم فاعل کا بنانا ہو اگر امر پر لفظ ندا ایجاد کر۔ امر کے صیغے پہ نون ڈال ہے بڑھا دینا ہے، جیسے کن سے کنندہ، خور سے خورندہ، گویت سے گوئندہ، وغیرہ وغیرہ۔ ہائے حوض ماضی مطلق پہ لا، اس میں مفعول اس طرح بن جائے گا۔ مصدر کا نون ہٹا کے پہلا جو صیغہ آپ نے بنایا تھا ماضی مطلق معروف کا، اس کے آگے ہا پڑھا دینی۔ جیسے گفتن سے آپ نے گفت بنایا تھا تو گفتہ کہا ہوا۔ بستن سے آپ نے بست بنایا تھا تو ہے بڑھائیں بستہ باندھا ہوا۔ اب بستے کی سمجھ آئی؟ بچپن سے جو بستہ وہ باندھا جاتا تھا نا کپڑا رکھ کے کتابوں میں، اب تو بندھائے آ گئے، اب تو ڈالی جاتی ہیں اس میں کتابیں، پہلے باندھی جاتی تھی، اب وہ خود پہلے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ولی کی شان میں کہا گیا نا، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے گرچہ اللہ کے بندے کے بظاہر حلق سے نکلے، تو گفتہ کہا ہوا۔ تو آگے الف نون بڑھاتے ہیں تو جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، اور آخر میں ہے پہلے سے موجود ہے جیسے، تو پھر گاف الف نون بڑھاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اس میں فاعل میں ہے نہیں آتی نا، اس کے اور بھی طریقے ہیں، گیر گار وغیرہ لگا کے، تو پھر صرف الف نون بڑھاتے ہیں، ورنہ گاف الف نون۔ اور اس میں مفعول وہ جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو۔ مصدر کے آخری نون کو ہے سے بدل کر اس میں مفعول بناتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ڈائریکٹ مصدر سے بنائیں دو، اور اگر ماضی مطلق کے آخر میں ہے بڑھا دیں تو پھر بھی وہاں تو نون پہلے ہٹی ہوئی ہے، جیسے پروردن سے پروردہ، یا پرورد ماضی بنا لیں اور پھر ہے بڑھا دیں پروردہ۔ ماضی مطلق کے آخر میں اردو کے اندر ہوا زیادہ کر کے اس میں مفعول بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہوا۔ اب دیکھیں پروردہ پالا ہوا، پروردگان پالے ہوئے۔ اچھا، اس میں تفضیل بھی اصل میں فاعلیت کا معنی رکھتا ہے، اس میں اعلیٰ بھی فاعلیت کا معنی رکھتا ہے، اس میں تفضیل میں وہ فاعلیت کا مبالغہ میں بھی فاعلیت کا معنی ہوتا ہے۔ عام اس میں فاعل میں فاعلیت کا معنی مطلق ہوتا ہے، مبالغہ میں زیادتی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں تفضیل میں دوسروں کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ جیسے عالم جاننے والا، علامہ بہت جاننے والا، اعلم دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جاننے والا۔
یہ عربی کی مثال دی ہے میں نے. تو یہاں کیا ہوگا؟ پرورندہ، پالنے والا، پرورندہ تر، بہت پالنے والا، پرورندہ ترین، سب سے زیادہ پالنے والا. لیکن جب مبالغہ کا ذکر نہ کیا جائے تو اس میں تفضیل پرورندہ تر یا پرورندگان تر جیسے لکھا ہے، یہ تفضیل بس مطلقاً زیادتی کا معنی دے گا. زیادہ پالنے والا، زیادہ پالنے والا. ویسے 3 اس میں بھی کیٹیگری ہیں، جیسے نا بے، اچھا، بہتر، بہت اچھا، بہترین، سب سے اچھا. عربی والے اسی کو کہتے ہیں حسن، اچھا، حسان، بہت اچھا، احسن، سب سے زیادہ اچھا. اردو والے اچھا، بہت اچھا، سب سے زیادہ اچھا. پنجابی میں کہتے ہیں چنگا، بہت چنگا، سب تو چنگا. جب چنگا، بہت، بہتا چنگا، سب تو چنگا. انگلش والے گڈ، بیٹر، بیسٹ کہہ دیتے ہیں. تو یہ تر اور ترین، بہتر، بہترین. تو پرورندہ تر، زیادہ پالنے والا، پرورندگان تر، یعنی تر بڑھا دینا ہے اس میں فعل پر، تو زیادتی کا معنی دے گا. پھر آگے اس میں ظرف ہے. تو اس میں ظرف آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہے، ظرف مکان، ظرف زمان. یعنی وہ اسم جو کسی کام کی جگہ بتائے تو ظرف مکان ہو گیا، اور وقت بتائے تو ظرف زمان. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر سے پہلے لفظ وقت یا جائے لگا دیا جائے. وقت لگائیں گے بن جائے گا زمان، جائے لگائیں گے تو زمان مکان. جیسے وقت خواندن، پڑھنے کا وقت، اور جائے درخشیدن، چمکنے کی جگہ. پہلا جو ہے وہ اس میں ظرف زمان ہے، دوسرا اس میں ظرف مکان. کبھی حاصل مصدر کے آخر میں گاہ بڑھا کر اس میں ظرف بناتے ہیں، جیسے آرامیدن سے آرام حاصل مصدر ہے نا، تو گاہ بڑھا دیں، آرام گاہ، آرام کی جگہ یا آرام کا وقت. یہ فلاں کی آرام گاہ ہے، یہ درس گاہ ہے، درس کی جگہ، مدرسے کو کہتے ہیں. کبھی امر سے پہلے کسی اسم کو ملا دیتے ہیں، جیسے امر خیز، تو اس سے پہلے زر بڑھا دیا، زر خیز، سونا پیدا ہونے کی جگہ. یہ زمین بڑی زرخیز ہے، یعنی سونا پیدا کرتی ہے، کیونکہ زمین کی پیداواریں زمین کا سونا ہے. اور ماشاءاللہ گندم تو جب پکی کھڑی ہو تو وہ چمکتی بھی سونے کی طرح. وہ ہمارے جامعہ میں بالکل جب 4 دیواری اب تو ہو گئی، لیکن اب بھی نظر آتا ہے، خیر چونکہ وہ اونچی ہے نا، جگہ بھرائی ہوئی ہے. تو اندر وہ محراب کے پاس سے جب بندہ جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے نا، تو ابھی تو موسم نہیں ہے، ابھی تو اگائیں گے نا نومبر میں. تو وہ جب موسم آتا ہے مارچ اپریل کا، تو وہ سونا نظر آتا ہے، بڑا مزہ کرتا ہے. اس میں اعلیٰ کا بیان. اس میں اعلیٰ وہ ہے جس سے کسی کام کا اوزار سمجھا جائے. بنانے کا طریقہ، مصدر سے پہلے لفظ اعلیٰ لگا دیا جائے، جیسے اعلیٰ شنیدن، سننے کا اعلیٰ. پوٹوٹی، کانوں میں جو لگاتے ہیں بہرے آدمی. کبھی امر کے پہلے کسی اسم کو زیادہ کر کے اس میں اعلیٰ بناتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، امر سے پہلے کوئی اسم زیادہ کر کے اس میں ظرف بھی بناتے ہیں، اور امر سے پہلے کوئی اسم زیادہ کر کے اس میں اعلیٰ بھی بناتے ہیں. جیسے زرکوب، سونا کوٹنے کا آلہ. حاصل مصدر جو ہے نا، مصدر کا حاصل، مصدر کا نتیجہ، یہ بعض مصادر سے آتا ہے، بعض سے نہیں. اہل علم سے جو زبان سے جو سنا گیا ہے بس وہی ہے حاصل مصدر، کوئی قاعدہ مقرر نہیں. ہر مصدر کے ساتھ آگے مصادر آ رہے ہیں نا، تو یہ لکھ دیں گے جس مصدر سے آتا ہے، اور جس مصدر سے نہیں آتا نہیں لکھیں گے. جیسے آگاہیدن ہے نا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا، اس سے آگاہی، فلاں نے فلاں کو آگاہی دی یعنی خبر دی. وہی معنی مصدری اس میں لفظ نا کے علاوہ پایا جاتا ہے. تو یہ اسماء مشتقہ ہیں. اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں اعلیٰ ہے، اور حاصل مصدر ہے. انہوں نے مبالغہ نہیں لکھا، کیونکہ فارسی والے عموماً مبالغہ اور اس میں تفضیل کا علیحدہ فرق کم ہی کرتے ہیں عربی والوں کی طرح. کبھی اس میں مبالغہ کا صیغہ بول کے اس میں تفضیل کا معنی، اور کبھی اس میں تفضیل کا بول کے اس میں مبالغہ کا معنی لے لیتے ہیں.
تو یہ اسماء مشتقہ آپ کے ختم ہو گئے، ان کو بار بار 1000 بار دہرائیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار کا دن، انشاءاللہ پیر شریف کو تمام اسماء مشتقہ کا ایک جامع ٹیسٹ ہوگا، اور پھر آگے چلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک رسالہ لے لیں مصدر فیوز، اور چھوٹی ایک ڈکشنری لے لیں کریم اللغات، مصدر فیوز آگے پڑھنے کے لیے سبقن، اور ساتھ ایک ڈکشنری ہے کریم اللغات، اور ہمارے استاد گرامی قدر اشرف العلماء مفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی رحمہ اللہ کی درسی کتاب فارسی، جو کہ تنظیم المدارس کے نصاب میں شامل ہے، وہ بھی لے لیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔